حسین یا 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 حسین عزاداران مظلوم کربلا، جیسے جیسے مجھے حکم ہوا ہے میں پیش کرتا چلتا ہوں۔ حسین کی ایک 4 سالہ بچی ہے، نوجوان موجود ہیں یہاں، صاحبان اولاد بھی موجود ہیں۔ حسین کی ایک 4 سالہ بچی ہے جس کو حسین نے دعاؤں میں مانگا ہے، جو حسین کو سکون دیتی ہے۔ اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے گا، کیا اس حسین کی بچی کو کبھی حسین کے بعد سکون ملا؟ نہیں ملا۔ ہاں، یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزے کا زخم دیکھا۔ یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے شیر خوار بھائی کے گلے پہ تیر کا زخم دیکھا۔ یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے چچا کا لم خون میں تر دیکھا۔ جملہ سنیں گے؟ یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے باپ کی زلفوں میں شمر کی انگلیوں کو دیکھا۔ یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے باپ کے رخ پہ تماچے دیکھے۔ یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے باپ کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا۔ ہاں، بچی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ماؤں پھوپھیوں کی ردائیں چھینی جا رہی تھی۔ ہاں، بچی نشیب کی جانب دوڑی۔ ایک جملہ بتائیں شمر کی زبان سے۔ شمر کہتا ہے کہ میں جان گیا تھا کہ یہ بچی مانے گی نہیں، یہ بچی اپنے باپ کے لاشے پہ جائے گی ضرور۔ کیوں؟ سکینہ آگے بڑھتی تھی، شمر کو دیکھتی تھی، پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ شمر کہتا ہے میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ بچی آگے آئے۔ سکینہ ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی۔ شمر نے سکینہ کے بالوں کو پکڑا، تماچے مارنا شروع کیا۔ عزادارو، جملہ سنیں گے؟ جب کوئی چاہتا ہے کہ اذیت دی جائے تو اس کو مارتا ہے، لیکن جب چاہتا ہے نا کہ زیادہ اذیت دی جائے تو اس کے سامنے اس کی اولاد کو مارتا ہے۔ سکینہ کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے وہاں لے کے آیا جہاں امام غریب کا سر تھا، اور سر کے قریب لا کے تماچے مارتا ہے۔ کہتا ہے حسین، یہی ہے نا تیری لاڈلی، دیکھ میں نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ تصور کے ساتھ سنیے یہ بچی کیسے نشیب پہنچی ہے اپنے باپ کے لاشے پہ۔ سنسان بن وہ رات، وہ اٹھتا ہوا دھواں، نکلی پدر کو ڈھونڈنے ننھی سی ایک جا،
جلا ہوا تھا تو کانوں سے خون روا، اور نیلے تھے دونوں گال، تماچوں کے تھے نشان، ٹوٹا تھا کم سنی میں مصائب کا آسمان، کھاتی ہوئی وہ ٹھوکریں لاشوں کے درمیان، کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں، ایک لاش بول اٹھی میری بیٹی میں ہوں یہاں، لے کر اسی صدا کا سہارا پہنچ گئی، روتے ہوئے نشے میں دکھیا پہنچ گئی، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ اولاد والو، بچی نشے پہنچی، اپنے باپ کے لاشے کو پہچان نہیں پائی، کیسے پہچانے بچی؟ نہ وہ امامہ ہے، نہ سر ہے، نہ وہ لباس ہے جو دادی نے سلا تھا، نہ وہ انگوٹھی ہے جو امام غریب پہلا کرتے تھے، کیسے پہچانے بچی؟ بے سر جب اپنے باپ کو تصور کے ساتھ سنیں کیا منظر ہے، بچی باپ کے لاشے کو کیسے پہچان، ایک لاشوں کا انبار ہے، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی یتیماں نے رو کے دی، اور لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں، روئی باپ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، شہزادی پرسہ قبول کرے، اس ماں کے دل کی تسکین بنے یہ۔ ہاں جملہ سنیں گے، سنا ہے نا، باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی بچی کو، 4 سالہ سکینہ کو اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی کتنی عادت تھی، تصور کے ساتھ سنیے گا۔ آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تینا اس سے نکل سکا، اور پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ سنا ہے نا، آخری وقت میں باپ سے کہتی ہے بچی، بابا اچھا جاتے ہو تو سکینہ کو آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لے، خالی نہ پائی جسم پا تیروں سے کوئی جا،
کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پائے تھی بیٹھی وہ غم زدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، اور لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشے میں روئی بہت۔ سکینہ نشے میں، بابا سنا ہے نا؟ نشے میں روئی بہت یتیم، سکینہ نشے میں۔ سکینہ کا سن 4 برس تھا، سکینہ کا سن 4 برس تھا نا۔ شمر اس دور کا بہت بڑا جنگجو، وہ شمر کا بھاری ہاتھ، وہ سکینہ کا ملائم سا گال۔ اب ذرا سوچیں، جب سکینہ کے ملائم سے گال پہ شمر کا وہ بھاری ہاتھ پڑا ہوگا تو کیا سکینہ اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوگی؟ نہیں، بچی دور جا کے پڑتی تھی۔ شمر نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے بالوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنا شروع کیا۔ بچی تڑپ گئی، کیا کہتی اپنے باپ کے لاشے سے؟ جب کوئی ستاتا ہے تو ڈھونڈتے ہیں نا بچی، اپنوں کو ڈھونڈتے ہیں جس سے شکایت کرے۔ باپ کے لاشے پہ بچی پہنچی ہے، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیا، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان۔ رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان، اور زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں روئی بہت یتیم، سکینہ نشے میں۔ سنیں گے جو اپنے بچی باپ کے لاشے پہ کیا بہل کرتی ہے؟ روئی بہت یتیم، سکینہ نشے میں۔ پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیماں بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، اور چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا۔ بابا بابا کہتی تھی میں یتیم ہوں، مجھ پر نوار کر، کی منتیں بہت کی ذرا التظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بلدے اتار کر، چھینے ہے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشے میں روئی۔ سکینہ نشے میں، سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ حسین کی ایک انگلی کاٹی گئی تھی انگشتری کے بدلے۔ میرا خیال ہے اتنے رحم دل نہ تھے ظالمین کہ حسین کی 3 انگلیاں بچا کے ایک انگلی کاٹی گئی ہوگی۔ نہیں، جیسے کسائی ہڈی کاٹتا ہے نا، ایسے حسین کے ہاتھ کو پتھر پہ رکھ کے کاٹی گئی ہوگی انگلیاں۔ ہاں عزادارو، یہی وہ ہاتھ ہے جو حسین سکینہ کے سر پہ پھرایا کرتے تھے۔ جملہ سنیں گے بچی؟ ہاں، باپ کے پائتی سے اٹھی، سرانے آ کے بیٹھ گئی، بابا کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پہ جب اینٹ رکھی، چیخ مار کے کہتی ہے بابا آپ کی انگلیاں تک نہیں چھوڑی ظالمین نے، جو ہاتھ سر پہ روز پھرا
آتے تھے شاہدین اس ہاتھ کے قریب، جب آئی وہ نازنین اپنے پدر کے ہاتھ پا جس دم رکھی جبین، اس دم نہ تھی یتیم کے پیروں تلے زمین، اور بن انگلیوں کا ہاتھ جو چوما نشے میں، روئی بہت یتیم ہاں شہزادی پرسہ قبول کرے ہاں رونے والوں سکینہ حسین کے لاشے سے جاتی نہیں تھی. فائز لکھے گا کون یتیمہ کی بے کسی، لاشے شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی، لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی، اور بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ بچی کو کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے بازار شام دربار شام لے جایا گیا، دربار شام سے آخر کار بچی زندان پہنچی. زندان کی سلاخوں کو پکڑ کے سکینہ کیا بیان فرماتی ہے. درے زندان پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، بابا 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 کیا بیان کرتی ہے بچی. بابا بابا ذرا آ کے تو دیکھے، ذرا آ کے تو دیکھے سکینہ رہتی کہاں ہے. بابا سکینہ کو بڑا ڈر لگتا ہے. بابا بابا جملہ سنیں گے اولاد والو. سکینہ کہتی ہے بابا تیری سکینہ کھل کے رو نہیں سکتی. بابا سسکیوں سے روتی ہے سکینہ، ظالموں نے میری پسلیاں توڑ ڈالی. بابا سکینہ کو اونٹ پہ بٹھایا نہیں گیا، اونٹ سے باندھا گیا بابا، جیسے سامان باندھا جاتا ہے. او بابا اور بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے، بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا. ہاں کیا کہتی ہے 4 سالہ شہزادی. بابا جب آؤ گے نا سکینہ کو پہچان نہیں پاؤ گے. ارے خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت، نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت. خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت، نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت. سہے بچپن میں اور مصائب اتنے، ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا. بابا بابا
بابا شمر نے مجھے ایسے تماچے مارے ہیں بابا، تیری سکینہ کو نظر نہیں آتا. سکینہ آنکھیں مل مل کے دیکھتی ہے بابا مگر نظر نہیں آتا. ہائے نظر آتا نہیں، آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں. نظر آتا نہیں، آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں. اور پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا. بابا بچی کیا ویل کرتی ہے بابا سے. بابا میرے رخسار زخمی، کان زخمی ہے، زخمی پشت اور دندان زخمی ہے. مجھے اس طرح اور کیا ہے زخمی، بدن سے چپکا ہے میرا کرتا. جب یہ بچی بیان کیا کرتی تھی نا زندان کی سلاخوں کو پکڑ کے، تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے زندان کے قریب سے گزرتے تھے. وہ دیکھتے تھے ایک بچی ہے جس کے بال بکھرے ہیں، جس کے رخسار زخمی ہے، جس کے کانوں سے لہو بہتا ہے. بچے گھر جاتے ہیں، والدین سے ماجرا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی بچی دیکھی ہے، سنا ہے کہ وہ یتیمہ ہے. یتیمہ کس کو کہتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں جس کا باپ مارا جائے. تو کیا یتیموں کو تماچے بھی مارے جاتے ہیں؟ کیا یتیموں کے بندے بھی چھینے جاتے ہیں؟ والدین اکٹھا ہوئے، زندان کے قریب پہنچے. چوتھے امام سے کہنے لگے ہمیں اس بچی سے ملنا ہے جو زخمی ہے، ہمیں اس بچی سے ملنا ہے جو زخمی ہے، ہم اس کے لیے مرہم لائے ہیں. ہمیں اس بچی سے ملنا ہے جس کا لباس جلا ہے، ہم اس کے لیے لباس لائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یزید سے سفارش کر کے اس بچی کو رہائی دلائیں. تو چوتھے غریب امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری. سنے اولاد والوں، مر گئی وہ حسین کی 4 سالہ بچی جو حسین پہ گریہ اوزاری کیا کرتی تھی. مر گئی وہ بچی جو اذیتیں اٹھایا کرتی تھی. ختم ہوئی اس بچی کی اذیتیں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ 3-4 بند مجھے پیش کرنا ہے، تصور کے ساتھ سنے. جس کی آہوں سے پھٹتا تھا میرا جگر، جس پہ روتے تھے زندہ کے دیوار و در، اور خون کانوں سے رہتا تھا جس کے رواں، زخمی ہاتھوں سے جو تھام کر پس لیا، سر جھکائے ہوئے در پہ زلدان کے بیٹھی رہتی تھی سہمی ہوئی وہ سکینہ. باپ کی زندگی میں بچیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب تک سکینہ کا باپ زندہ تھا نا، سکینہ شہزادی ہوا کرتی تھی. قتل امام غریب کے بعد سکینہ کے چہرے پہ غربت برسنے لگی. کہیں تماچوں کے نشاں. ہائے اپنے پدر کی
दुलारी थी वो, बाबा जान के लिए जान से प्यारी थी वो, उनके सीने पे सोने की यादी थी वो, सुबह आशूर तक शाहजादी थी वो, बाप मारा गया खाक बिस्तर बनी, रुख पे गुरबत बरसने लगी। वो सकीना बहन थी मेरी, हाँ, क्या फरमाते हैं मौला? वो यतीमा बहन थी मेरी, हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, यतीमा बहन थी मेरी। भाइयों तुमने आने में ताखीर की, घुट के जिंदान में गमज़दा मर गई, अरे हो न पाएगी वो अब कभी भी रहा, कैद खाना ही अब उसका घर बन गया, बेबसी गया जब वो वहाँ उस तरफ जिसकी नल्ली लहद है बनी। वो सकीना बहन थी मेरी, हाय हाय बहन थी मेरी, लिबास लाए थे ना बच्ची के लिए, क्या फरमाते हैं मौला? सकीना बहन थी मेरी, हाँ यतीमा बहन थी मेरी। आप लाए हो जिसके लिए ये लिबास, उसकी खातिर कफन भी न था मेरे पास, हर एक कुर्ता था दामन था जिसका जला था, जो बच्ची के जख्मों से चिपका हुआ, उस जले पैरहल को पहन कर कफन दफन जिल्दा में जो हो गई। वो सकीना बहन थी मेरी, क्या फरमाते हैं? वो यतीमा बहन थी मेरी। लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे, कौन से दर्द ने मार डाला उसे, बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे, चोट इस जुल्म की दिल पे ऐसी लगी, दर्द ने सांस ही रोक दी। वो सकीना हाय हाय, बहन थी मेरी, क्या फरमाते हैं मौला? आखिरी बंद सुनेंगे। वो यतीमा बहन थी मेरी, है नदी में लिया हश्र बरपा हुआ, रोके सजाद ने जिस घड़ी ये कहा, रोज और शब जिसका झूला झुलाता था मैं, अपनी गोदी में जिसको खिलाता था मैं, हाय किस्मत मेरी मेरे हाथों पे ही उसने लीच किया आखिरी। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन
मेरी हाय माँ दारे मजलूमा कहती थी यही रो कर साए मैं न बैठूंगी ऐ मेरे अली असगर साए। ये जो माँ होती है ना, उम्मे रबाब जब करबला से निकली तो उनके पास एक पोटली हुआ करती थी जो तमाम सफ़र साथ रही, जिंदान साथ रही, मदीना जब काफिला लौटा तब भी साथ रही। इमाम ने हुक्म दिया कि अम्मा साए में आ जाए। हाँ, शहजादी की रूह परवास कर गई। जनाब ज़ैनब जब करीब पहुंची तो वो पोटली करीब में पड़ी हुई थी। शहजादी ने पोटली खोली। औलाद वालों, उस पोटली में सुनेंगे क्या था? अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियाँ। हाय उम्मे रबाब, अब कैसे जिए मादर है मेरे अली असगर साए में ना। थोड़ा सा सारा दे दीजिएगा बस। असगर है साए माओ के अरमान होते हैं ना बच्चों को लेके कि ये बड़ा होगा तो ये मुझे क्या कह के बुलाएगा। हाय उम्मे रबाब, मैं सोचती रहती थी क्या कह के बुलाएगा, जब बोलना सीखेगा माँ कह के बुलाएगा। दे मुझे को सदा बेटा एक बार तो माँ कह कर साए। पूछिए उन माओं से, आदत हो जाया करती है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माओं को आदत हो जाया करती है। जुमला सुनेंगे, झूला तो नहीं बाकी पर लोरी सुनाती हूँ, मैं नींद के आलम में हाथों को हिलाती हूँ। उजड़ी हुई मुझ जैसी होगी ना कोई मादर साए। सुनेंगे बस सुनेंगे क्या फरमाती है माँ। है साए क्यों बाप के हाथों पर पलटा था मेरा बच्चा, सुन सकते हो ऐशियो क्यों क्या
سبب اس کا تھا تیر بڑا لیکن چھوٹا تھا میرا اصغر سارے کیا فرماتی ہے میرے باپ سنیں گے لی اصغر ہے سارے پپڑائے ہوئے دو لب معصوم گلا اس کا کیا گزرے گی ایک ماں پر ظالم نے نہیں سوچا جو دیکھا ہے میں نے دیکھے نہ کوئی مادر سائے ہے سائے بس بس اشرر نقوی مر جانے کو ہے کافی 6 ماہ کا وہ اصغر 2 بار ہوا زخمی ہائے تیر چلا پہلے اور بعد میں پھر خنجر سا جزاک اللہ جزاک اللہ شہزادی پرسہ قبول کریں چلے گئے اکبر برپا خیموں میں ہو گیا محشر ایک قیامت حرم میں برپا تھی جان کھوتی تھی غمزدہ مادر دی صدا یہ حسین رو کر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا ہے خبر مجھ کو تو ہے ایک مادر جان تیری ہے تیرا نور نظر میں بھی اکبر کا باپ ہوں آخر چلتا ہے میرے دل پہ بھی خنجر مارا جائے گا شکل پیغمبر بڑا ارمان ہوتا ہے نا ماؤں کو جوان بیٹوں کے بیاہ کا ہائے ام لیلا کا ارمان
صبر کر لینا اس کی شادی رچا نہ پائے گی اس کو دولہا بنا نہ پائے گی کوئی ارمان دل کا نکلے گا کوئی منت بڑھا نہ پائے گی کوئی منت بڑھا نہ پائے گی حسرتیں ہوں گی سب دھواں جل کر جزاک اللہ شہزادی پرسہ قبول کرے مامتا ہاتھ مل رہی ہوگی جسم سے جان نکل رہی ہوگی دل بھی اس وقت پٹ رہا ہوگا او تیری کوکھ جل رہی ہوگی او تیری کوکھ جل رہی ہوگی رکھ کے سینے پہ ذات کا پتھر جزاک اللہ